اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 1 سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحری کے بابرکت لمحات میں روزانہ کی طرح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم 16واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں، 16ویں سحری کریں گے۔ 16 رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ آج ابتداً میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو دنیا داری کے اعتبار سے بھی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور شرعی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دوست احباب اور مختلف ذہن کے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس پر یقیناً بات کرتے ہیں۔ موضوع ہے آزمائش، امتحان اور عذاب۔ آپ دیکھیں جب سیلاب آتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ ہم تو جناب عبادت بھی کرتے ہیں، اس علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، مسجدیں بھی ہیں، کوئی غلط کام بھی نہیں ہوتا، ایماندار لوگ رہتے ہیں، امن و امان بھی ہے، لاقانونیت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ہو گیا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کرے گا تو ہم اس سے نکل جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر امتحان ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کر رہے ہیں یا اللہ کا پھر بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اے اللہ تیری رضا ہے، ہم اس نقصان کو برداشت کر رہے ہیں، کام کریں گے، محنت کریں گے، تیرے فضل، تیرے کرم اور تیرے دیے ہوئے جو بھی رزق ہے، جان ہے، ہمت ہے، اس سے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو سیلاب آیا ہے یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے، ہم ہر طرح کا گناہ کر رہے ہیں، ہم زیادتیاں کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دے رہے، لوگوں کی امانتیں خرچ کر دیتے ہیں، یہ عذاب ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرے کہ یہ کیا ہے؟ بالکل اسی طرح سے یہ تو میں نے سیلاب کا تذکرہ کیا، ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں، خاندان میں، ہماری اپنی نجی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے گھر میں تو میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری امی، میرے والد، میرے بھائی، میری بہن، میری بیوی، ہم سب نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، جو ہمارے پاس کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم پہ بار بار کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ نہیں، امتحان ہے۔ پھر آتا ہے ہم نے فلاں کے ساتھ غلط کیا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مصیبت نازل کی، عذاب ڈال دیے۔ ہر جگہ پر اس بات پر گفتگو ہوتی ہے اور یقیناً گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے، لیکن دنیا داری کے اعتبار سے اس پر بات کی جائے تو بہتر ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہمارے علماء کرام اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں، مختلف بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو آزمائش اور امتحان ہے یہ تو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ کچھ کا یہ خیال ہے ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، یہ تو نیک بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، ہر لمحے میرا ذکر کرنے والا ہے، مجھ سے پیار کرنے والا ہے، میری عبادت کرنے والا ہے۔ ایسا کرتا ہوں، اس کو کسی آزمائش سے آزماتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے اس کو دولت دی ہے نا، ذرا سا ہاتھ کھینچ کے دیکھتا ہوں، یا دولت دے کر آزماتا ہوں کہ یہ میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے یا کنجوس ہے، یہ زکوٰۃ پوری دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ جو ضرورت مند آتا ہے اس کے دروازے پہ اس کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دے کر آزما رہا ہے، یا پھر دیا ہوا ہے تو کھینچتا ہے واپس کہ اس سے ذرا رزق لے کر دیکھتا ہوں کہ یہ میرا شکر اس حال میں بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں، یا شکوہ کرنا شروع کر دی ہے اس نے کہ 50 سال تک میں نے خوب دیا ہے، نوازا ہے اس کو، 2-4 سال کھینچ کے دیکھا ہے تو یہ رونا دھونا شروع کر دیا اس نے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔
بالکل اسی طرح سے جو انسان پہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی گاڑی لگ گئی، کبھی گھر میں کوئی خرچہ نکل آیا، کبھی ماں ہاسپٹل میں ہے، کبھی خود بیمار ہو گیا، اس کے متعلق بھی ایک رائے یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کو چیک کیا جا رہا ہے، اس کا ایک ایگزام لیا جا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کو ایک دو اقوال ہیں، اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، کیونکہ بعض علماء کرام جو اس بات کے حامی ہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ اسی یا انہی اقوال کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار بار خود بھی کہتے ہیں اور خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی شکوہ نہیں کرنا۔ یعنی شکوہ نہیں کرنا مطلب یہ، اے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، اے اللہ مجھے واپس اس جگہ پہ لیا، اے اللہ میرا کیا قصور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ صرف یہ کریں کہ اللہ تیری مرضی تو نے مجھے بیمار کیا، تیری مرضی تو نے مجھے اس وقتی آزمائش یا مصیبت میں ڈالا، تیری رضا پہ میں راضی ہوں، تو بیمار کر رہا ہے تو بھی راضی ہوں، تو نے تندرست رکھا ہے تو بھی راضی ہوں۔ یہ بات صوفیانہ سوچ کی طرف زیادہ جاتی ہے کہ یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آئے تو کہے آج کل آپ نظر نہیں آ رہے، تو آپ رونا پیٹنا شروع، ہے میں کیسے نظر آؤں، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میں تو مر گیا، کچھ پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، گاڑی بھی لگ گئی، پاؤں میں بھی درد ہو رہا ہے، فلاں بھی بیمار پڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے مرا ہوا ہوں، جاؤ بس جاؤ یار، مجھ سے بات نہیں کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جو آ رہا ہے آپ اس کو اپنی رام کہانی جو ہے نا شام غریب اب شروع ہو گئے ہیں بس۔ اس کا صوفیوں نے منع فرمایا ہے، صحابہ کرام کی سیرت اور اقوال میں اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے شکوہ کرنے میں آتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح عذاب کے معاملے پہ بھی احتیاط سے بات کی جائے کہ اگر فرض کریں کہ ترکی میں عذاب زلزلہ آیا، یا ملیشیا میں زلزلہ آیا، پاکستان میں زلزلہ آیا، تو یہ کہنا کہ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس پورے قصبے میں جن کے اعمال اچھے تھے وہ بھی مر گئے، جو دن رات نمازیں پڑھتے تھے ان کے بھی گھر تباہ ہو گئے، جنہوں نے رب تعالیٰ کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مساجد کے امام تھے، علماء تھے، اللہ کے ولی تھے، خانقاہیں تھے، حافظ قرآن تھے، جب زلزلہ آیا تو سارے مر گئے، تو ہم یہ کہیں گے ان پر بھی اللہ کا عذاب ہوا معاذ اللہ۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر کہ اس طرح کی خبریں سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جس طرح کی خبریں اس طرح کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ہم شاید اللہ کو بھول رہے ہیں، شاید ہم گناہوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، شاید ہم توبہ استغفار نہیں کر رہے، شاید ہم اللہ سے بخشش طلب نہیں کر رہے، شاید ہم اللہ سے التجا نہیں کر رہے کہ اللہ ہم پر نرمی، اے اللہ ہم پر رحم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، ہم پہ کرم فرما۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم رب تعالیٰ کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم دنیا داری میں مشغول ہو گئے، اس لیے اس طرح کے عذاب آ رہے ہیں، گو کہ وہ ہم پہ نہیں آیا لیکن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ محتاط الفاظ استعمال اس لیے کیے جانے چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اب دیکھیں کسی کی میت میں ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں اللہ تو نے اس کو کیوں اٹھا لیا، بھائی اللہ سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اے اللہ تو نے اس کو جلدی کیوں بلا لیا، ہم اللہ سے کیسے سوال کر سکتے ہیں، معاذ اللہ یہ سوال تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میت کو دیکھ کر، اس میت کے جنازے میں جا کر ہمیں عبرت حاصل کرنی، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمیں بھی آخرت و قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات، لیکن جب ملاقات ہوگی تو کلام عشق میں آج موضوع ہوگا قارون کا انجام۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا، ہمیں بغیر دلیل بات کرنے کی عادت، اس پر گفتگو کریں گے۔ عالم ٹائم میں آج چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہے، تو ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے حالات زندگی پہ گفتگو ہوگی۔ مزیدار سحری میں بنے گی دال مکھنی۔ مسئلہ کیا ہے میں اپنی پسند کا فتویٰ اور استخارہ چاہیے لوگوں کو، اس پر بات کریں گے۔ ورفانہ لگا ذکر میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں آن لائن نکاح پہ بات ہوگی، اور روحانی گلدستہ انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔